الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کے بعد عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں سب کے سب کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی کو پسند کرتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں جن الفاظ کو اپنی زبان سے نکالتا ہے ان میں سب سے خوبصورت لفظ کامیابی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کا تمنائی اور شیدائی سماج میں ہر کوئی آپ کو نظر آئے گا۔ کسی کمپنی چلانے والے سے پوچھئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کامیابی۔ جاب کرنے والے سے پوچھئے کہ آپ چاہتے کیا ہیں وہ کہے گا کہ کامیابی۔ عبادت گزار صفحے اول کا اہتمام کرنے والے سے پوچھئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کامیابی۔ نوجوان سے پوچھئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں وہ کہے گا کامیابی۔ بچے سے پوچھئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں وہ بھی کہے گا کامیابی۔ اس دنیا میں انسان اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے ان میں سب سے خوبصورت لفظ ہے کامیابی، جس کو ہر کوئی چاہتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کے پاس اس لفظ کا معنی اور مفہوم الگ الگ جدا جدا ہے۔ کسی بہت بڑی کمپنی اور انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے انسان سے آپ ملاقات کیجئے جو بہت سارے قسم کے پروڈکٹ تیار کرتا ہو، پوچھیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، وہ کہے گا کہ ساتھ امپورٹڈ مشینیں ہوں اور تمام کے تمام ملازمین وقت پر کمپنی آتے ہوں اور ان مشینوں سے مال دھڑا دھڑ تیار ہوتا ہو اور پھر ایکسپورٹ ہو کر ملک کے مختلف دکانوں میں اور حصوں میں وہ مال پہنچتا ہو اور لوگ ہاتھوں ہاتھ اس مال کو لیتے ہوں، یہ ہے کامیابی۔ اب آپ کسی جاب کرنے والے سے پوچھئے کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، وہ کہے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے اندر پرفیکشن آ جائے اور ہر 3 مہینے اور 6 مہینے کے اندر میری سیلریز بڑھنے لگے اور پھر مجھے کمپنی کی جانب سے بے شمار قسم کی سہولیات حاصل ہو، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ اب آپ پوچھئے کسی بوڑھے آدمی سے
جس کا اس سماج سے تعلق ہے، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ بوڑھا آدمی کہے گا جس کے بچے سیٹ ہو چکے ہوں اور جس نے اپنی زندگی میں محنت کے ذریعے کچھ پراپرٹی بنا دی ہو، بیٹیاں ہوں تو ان کی شادیاں ہو چکی ہوں، یہ ہے کامیاب۔ جوان سے پوچھیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ نوجوان آدمی کہے گا کہ صاحب کامیابی کہتے ہیں اچھی سی ڈگری ہو، بغل میں چھوکری ہو، خوبصورت اور جاب بہت اچھی ہو، یہ ہے کامیابی، یہ آئیڈیل لائف اور یہی کامیابی۔ دنیا کے جس کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے سے پوچھئے، ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، مگر ہر کسی کے پاس کامیابی کا معنی اور اس کا مفہوم الگ ہے۔ مزدور سے آپ پوچھئے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو ہی میں روزانہ 7 بجے اڈے پر پہنچوں، فوراً کوئی مزدوری مجھے مل جائے، یہ ہے کامیابی۔ کسان سے آپ پوچھئے کہ صاحب کامیابی کس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ وقت پر بارش آئے اور میں اپنی زمین کو ہموار کر کے اس کے اندر بیج اور کھاد ڈالوں اور پھر بہترین فصل اس سے نکل آئے، یہ ہے کامیابی۔ اور اس فصل کے مکمل ہونے تک کسی قسم کے حادثات نہ ہو اور کسی قسم کے اور معاملات نہ ہو، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر کوئی آپ کو کامیابی کا مفہوم الگ بتائے گا۔ ایک دکاندار سے پوچھئے جو کرانہ دکان چلاتا ہے، کامیابی کس کو کہتے ہیں، وہ کہے گا کہ جو ہی میں شٹر کھولوں، محلے کے لوگ لائن بنا کر میری دکان کے سامنے رہیں اور پورے محلے کے لوگ اپنی ضرورت کا سامان میری دکان سے حاصل کریں، یہ ہے کامیابی۔ ہر کسی کے پاس کامیابی کا مفہوم جدا جدا اور الگ الگ ہے۔ اب آپ لوگوں کو چھوڑتے ہیں، اب اس ذات کی طرف چلتے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کو وجود بخشا۔ اس سے معلوم کرتے ہیں کہ اے میرے مالک حقیقی، تو بتا، تو بھی چاہتا ہے اپنے بندوں سے متعلق کہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ اب تو بتا کہ کامیابی کہتے کس کو اور تو کس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کامیابی کس کو کہتے ہیں بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس بندہ مومن کو، جس بندہ مسلم کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جس مسلمان کو جہنم سے ہٹا دیا گیا، جس مسلمان کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کامیابی۔ دنیا کے اندر انسان کے اسٹیٹس کا غلط ہونا، انسان کو بہت بڑی کامیابی کا حاصل ہونا اور انسان اپنی پوری محنت اور توانائی استعمال کرتے ہوئے اس میں اپنے آپ کو کھپانا، اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کامیابی۔ کامیابی وہ ہے جو اللہ کہتا ہے، کامیابی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میں اور آپ اور مجھ جیسے لوگ اس دنیا میں اور سوسائٹی میں جو رہتے ہیں، وہ جس کو کامیابی بولتے اور سمجھتے ہیں، وہ کامیابی ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں اور زندگی کی بیسک سے ان کا تعلق ہے۔ آج
انسانوں کی اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے اس بیسک الفاظ کے مطلب اور مفہوم کو صحیح طور پر نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے فتنوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہے۔ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ دنیا اور یہاں کی تمام جو بھی سہولت و آسائشات سے متعلق چیزیں، یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ اب جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے، انسان کو اس ضرورت میں ضرورت کے حد تک لگنا ہے۔ ضرورت کے حد تک ضرورت میں کتنا لگنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کو دوں۔ مثال اگرچہ اتنی خاص نہیں ہے، مگر ذہن میں بات بٹھانے کے لیے وہ ضروری ہے۔ انسانی جو جسم ہے، اس جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ضرورتیں رکھی ہیں۔ کچھ چیزیں ضرورت رکھی ہیں، کچھ چیزیں انسانی جسم کا مقصد بنا کر رکھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی جو ضرورتیں رکھی ہیں، ان میں ایک ضرورت ہے ٹوائلٹ کو جانا۔ یہ ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے خاطر انسان جب رہائش کے لیے اپنا مکان تعمیر کرتا ہے تو ایک ٹوائلٹ بھی اپنے گھر میں بناتا ہے۔ اب گھر کی زیبائش اور آرائش کس کوالٹی اور کس قسم کی ہوتی ہے، انسان اپنا ٹوائلٹ بھی اسی معیار کا، اسی حساب کا بناتا ہے۔ اب انسان اپنا پورا وقت جو گزارتا ہے اپنے بیڈ روم میں، اپنے حال میں، اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ گھر بنانے کا مقصد وہ ہے سکون، آرام اور راحت۔ اور اسی گھر کے اندر ایک ٹوائلٹ بھی ہے جس کو قابل ناخواستہ اس کو بنانا پڑا، کیوں؟ اس لیے کوئی ایک ضرورت کی چیز ہے۔ اور انسان کو دن میں 2 یا 3 یا 4 عمر کے جس حصے میں وہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے اپنی ضرورت سے فراغت کے لیے وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ اور کوئی بھی آدمی وہاں جا کر کتنا وقت دیتا ہے؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ وہاں پر بیٹھتا ہے۔ اور آپ کا جو دن ہے اور اس دن کے بالکل 24 گھنٹے ہیں، اس 24 گھنٹے کا جو وقت ہے، یا تو آپ اس وقت کو آرام میں لگاتے ہیں یا پھر اس وقت میں کمائی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جو کرنا ہے کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی ضرورت کے لیے آپ کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ 10 منٹ یا 12 منٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی روزانہ اتنا سارا وقت تو آپ بیڈ روم میں سوتے ہو، چلو آج آپ اس ٹوائلٹ کے اندر اپنی رات بسر کریں، وہ کہتا ہے کہ بے وقوف، ٹوائلٹ کوئی سونے کی جگہ ہے۔ اور میں کہوں کہ بھئی آپ نے تو بنایا ہے اتنا خوبصورت، اتنا زبردست، اتنا کشادہ، اتنا عمدہ، تو وہ کہتا ہے کہ بنایا تو ہے لیکن یہ صرف ضرورت کی جگہ ہے۔ اور ضرورت کی جگہ میں انسان کو بس ضرورت ہی کا وقت لگانا ہے۔ یہ اب اصلی اور مقصد نہیں ہے کہ جس پر انسان اپنا وقت دے سکے۔ بالکل یہی معاملہ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو یہ دنیا کی اتنی چیزیں ہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی موت تک کے لیے رہنے کا انتظام فرمایا۔ تو اب اس دنیا میں رہنے کے لیے، اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا ہے، اپنی قوتوں کو بحال رکھنا ہے، اور اس کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ آسمان سے کھانا بھیج دے، ایسا نہیں ہوتا، دسترخوان اتار دے۔ آپ کہیں کہ اللہ میاں بھوک بہت لگ رہی ہے، دسترخوان بھیجو، یہ کھانا نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ۔ بے شک اللہ کو قدرت حاصل ہے، دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اسباب پر بنا رکھا ہے،
اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی کی بقا کے لیے تمہیں خود کوشش اور جستجو کرنا ہے، میں رب العالمین نے اس کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب بنا کر رکھے، چنانچہ انسان کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اب انسان نے کیا کیا؟ اب اس دنیا کی زندگی کے لیے اس نے اپنے سارے وقت کو صرف کرنا شروع کیا۔ یہ ایک ضرورت تھی دنیا کی کہ خدا نے وقت کو اتنا استعمال کرنے کے لیے کہا تھا کہ جس میں اس کی ضرورت پوری ہوتی، بیوی بچے ہیں تو ان کی کچھ ضرورتیں پوری ہوتی، ماں باپ کی ذمہ داری ہے تو پھر ان کی ضرورتیں پوری ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے تھوڑا سا وقت ایک مسلمان کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ وہ جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اس پورے وقت کو ایک کو دو بنانے میں، دو کو تین، تین کو چار بنانے میں ایسے منہمک اور ایسے مشغول ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی ہماری زندگی کا اور پیدا کیے جانے کا اصلی مقصد ہے۔ ہمارے پیدا کیے جانے کا کوئی اصلی مقصد نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ تو آخرت کے لیے، اور دنیا میں بھیجا ہے اس آخرت کی کمائی اور اس کی تیاری اور اس کا فکر اور اس کا اہتمام کرنے کے لیے۔ ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر موجودہ دور کے اندر صحابہ ہوتے تو ہم سب کے سب ان کو دیوانہ اور پاگل سمجھتے، اور صحابہ ہمیں دیکھ کر کافر سمجھتے۔ ایک بزرگ اللہ والے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ آج کے دور میں اگر صحابہ ہوتے تو ہم انہیں دیکھ کر بے وقوف اور پاگل سمجھتے کہتے ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ کر کافر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے اپنا جو پورا وقت تھا وہ اپنے مقصد کے لیے رکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کھاتے نہیں تھے، ان کے بھی گھر تھے، ان کے بھی مکان تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی زندگی کی ضرورتیں تھیں، وہ کماتے تھے، لیکن ضرورت کی حد تک کمائی ہوتی تھی، ضرورت پوری ہو گئی دکان بند، اور اپنی آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کا عمل شروع۔ یہ حضرات صحابہ کا مزاج تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کے ذریعے سے یہ چیز صحابہ کی گھٹیوں میں بٹھا دی تھی، اور کبھی نبی نے صحابہ کی زندگی میں روپیہ پیسہ اس کی چمک دھمک کو بڑھنے نہیں دیا، اور جب کبھی صحابہ نے نبی کے سامنے دنیا کے اس کے پیسوں کا اور اس کی راحتوں کا ذکر کیا، نبی نے فوراً صحابہ کی گفتگو کو آخرت کی طرف ڈالا۔ ایک موقع پر ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ 9-10 بجے کا ٹائم تھا صبح کے، اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ابھی فجر پڑھ کر میں بازار گیا تھا، جس طرح ہمارے اپنے علاقے میں بیل بازار لگا کرتا ہے اور مختلف علاقوں میں مختلف بازار لگتے ہیں، گربہ گھنٹے کا بازار، ایسے ہی زمانہ جاہلیت کے اندر اور ابتدائے اسلام میں مختلف مقامات پر بازار لگتے تھے، مدینے میں بھی بازار لگتے تھے۔ انہی بازاروں میں سے ایک بازار کا نام تھا عتیق۔ وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی میں فلاں بازار گیا تھا نماز پڑھ کر، اور جا کر میں نے ایک چیز خریدی، تو ابھی میں نے اس کو لیا بھی نہیں تھا کہ تیسرا آدمی آیا، آ کر اس نے کہا کہ بیچو گے؟ میں نے 2 روپے میں لیا تھا، اس کو 3 میں بیچا۔ پھر میں نے ایک اور چیز لی، ابھی اس کو ہاتھ میں سنبھال ہی نہیں پایا تھا کہ پھر چوتھا آدمی کا آ کر کہا کہ بیچو گے؟ میں نے کہا کہ 4 روپے میں بیچو گا، میں نے اس کو بیچ دیا۔ پھر میں نے ایک اور سامان خریدا، وہ سامان سنبھال بھی نہیں پایا تھا کہ 5واں گاہک آیا، یا نبی اللہ 1 گھنٹے کے اندر مجھے اتنے پیسے حاصل ہیں۔
تھوڑے وقت کے اندر اتنی زبردست تجارت ہوئی اور اتنا خوب نفع مجھے حاصل ہو گیا۔ جو ان صحابی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اب اس کے بعد جو جواب دیا وہ ایک مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل پر نقش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا، سنو، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی ایک آیت یاد کرنا، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی ایک آیت یاد کرنا، وہ تمہارے ان تمام پیسوں سے بہتر ہے جو تم نے اس موقع پر کمائے اور حاصل کیے۔ فوراً نبی علیہ السلام نے صحابہ کا رخ، ان کی توجہ اور محنت کہیں آخرت سے پھر کر دنیا کی طرف نہ ہو جائے، فوراً ان کے دماغ کو آخرت کی طرف موڑا اور کہا کہ یہ دنیا یہ اصل نہیں، اصل وہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا تھا الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر، سنو، دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ پتہ ہے آپ کو؟ کبھی گئے تھے چرپا پلی جیل کے اندر؟ نہیں گئے تھے تو اللہ کبھی نہ لے جائے۔ سنا تو ہوگا کہ جہاں آپ کو جیل میں رکھا جاتا ہے من مرضی کے مطابق آپ کو رہائش نہیں دی جاتی، مخصوص ایریا ہوتا ہے جو آپ کے لیے فکس کیا جاتا ہے، اتنی ہی حصے میں آپ کو سونا ہے۔ آپ فراخی کے ساتھ دونوں ہاتھ پیر چوڑے اور لمبے کر کے من مرضی کے مطابق نہیں سو سکتے۔ اگر آپ نے ہاتھ پھیلایا تو بازو والا فوراً آپ کا اعتراض کرے، ادھر پیر پھیلایا تو وہ گالی دے گا۔ آپ کو سکڑ کر سمٹ کر جو جگہ دی گئی اتنی ہی جگہ میں اپنے آپ کو لٹانا ہوتا ہے۔ بعض جگہ میں نے اس ملک کے جیلوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ اتنی فکس جگہ ہوتی ہے، انسان کو اگر پیٹھ میں کھجلی بھی ہو تو وہ کھجا بھی نہیں سکتا، اس کو ریکویسٹ کر کے بازو میں رہنے والے سے کہنا پڑتا ہے، بڑے بھائی میرے پیٹھ میں کھجلی ہو رہی ہے، خدا کے لیے ذرا پہنچاتے ہیں۔ قید خانہ کس کو کہتے ہیں وہ بتا دیں۔ یہاں پر کپڑے بھی آپ کی مرضی کے نہیں ملتے، ان لوگوں نے ایک ڈریس کوڈ آپ کے لیے مخصوص کر رکھا ہوتا ہے، وہی آپ کو دیا جاتا ہے۔ نہیں صاحب میں یہ کلر کا نہیں پہنتا، وہ کوئی چوائس نہیں ہے، مجبور ہو کر وہی پہننا پڑے گا جو وہ دیں گے۔ اچھا، کھانے کے اندر آپ کی کوئی مرضی نہیں، وہ جو مینو طے کریں گے اور اس کے مطابق جو بنے گا وہ آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قید خانہ۔ اب آپ کبھی کسی جیلر سے کہیں صاحب ایسے کپڑے کیوں دے رہے ہیں، آپ ایسا کھانا کیوں کھلا رہے ہیں، وہ آپ کو پیچھے بیٹھا کر ایک لات مارے گا اور مار کر کہے گا یہ جیل ہے تیرا گھر نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری من مرضی تیرے گھر میں چلے گی، یہ جیل ہے، یہاں کے کچھ اصول و ضابطے ہیں، بس انہی اصول و ضابطوں کے مطابق تجھے اپنا وقت گزارنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اسی کو فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ خدا کی چاہت یہ تھی کہ جتنے کافر اس دنیا میں موجود ہیں ان کی چھتوں کو اللہ سونا اور چاندی کا بنائے، یہ اللہ کی چاہت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے پورے مسلمان یہ نہ سمجھ جائیں کہ حق اور سچ مذہب کفر کا ہے اور سب دھڑا دھڑ کفر کی طرف لپکنے لگے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ورنہ خدا کی چاہت یہ تھی کہ ہر کافر کے گھر کی جو چھت تھی وہ یا تو سونے کی ہوتی یا چاندی کی ہوتی۔ اتنی دولت اللہ کافروں کو دینا چاہتے ہیں۔ کیوں دینا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی دولت کی، اس کی ساز و سامان کی کوئی وقت اور کوئی قیمت اور کوئی قدر نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کی نظر میں دنیا سونے چاندی ہیرے جواہرات کی بقعت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس دنیا میں ایک پھوٹ بھی پانی نہ دیتا۔ اللہ کی نظر میں جو ویلیو ہے وہ خبر کی ہے، آخرت کی ہے، جہنم سے بچاؤ کی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہے۔ ان چیزوں کی اللہ کی نظر میں اہمیت ہے اور اللہ نے دنیا کی زندگی رکھی ہے کیوں؟ قرآن میں جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ ذات جس نے اس دنیا میں موت و حیات کا ایک سلسلہ پیدا فرمایا، اس ذات نے کیوں رکھی زندگی اور موت، اس کی وجہ بتائی گئی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ دیکھے کون دنیا میں تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کون خوب کرتا ہے، خوب سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو جو مطلب ہے وہ کوالٹی سے مطلب ہے، کوانٹیٹی سے کوئی مطلب نہیں۔ بچپن کے اندر ہم لوگ مختلف گھروں کے اندر آیت کریمہ کا اہتمام ہوتا تھا، اب وہ آیت کریمہ کا جو اہتمام ہوتا ہے ابھی بھی گھروں کے اندر ہوتا ہے، وہ چیز اصل میں خود گھر والوں کو پڑھنا ہوتی ہے۔ اب گھر والے سب کے سب سہولت پسند، اب کوئی پڑھنا اور محنت کرنا چاہتا نہیں، تو اب وہ اڑوس پڑوس کے تمام لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اس دور میں ہم بھی بچے تھے، جایا کرتے تھے، تو اب جب جاتے تھے تو بچے کس طرح پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ ایک دانا اٹھاتے تھے، کہتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس کے بعد ایک ایک مٹھی اٹھاتے تھے اور اٹھا کر کہتے تھے اے اللہ جو پڑھا وہ اٹھاتے تھے، ڈالتے تھے، اے اللہ جو پڑھا وہ۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی جو زندگی رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ انسانوں کے اندر دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ خدا کو بہت نہیں چاہیے، تھوڑا چاہیے مگر اچھا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جس کو انسان پابندی اور اہتمام سے کرے اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہو۔ آپ 20-25 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ 4-6 رکعت پڑھیے، لیکن پابندی سے پڑھیے، توجہ اور خلوص سے پڑھیے، بس اسی عبادت کو اللہ آپ کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ فرما دیں گے۔ اب بڑے بڑے چلہ کشی کرنے کی اور رات بھر شب بیداری کو اکا دکا جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو کریں گے، لیکن آپ تھوڑا کیجئے، اچھا کیجئے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مسلمانوں کو رکھا ہی اس لیے کہ وہ اس دنیا میں اچھا عمل کریں۔ اب کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب آخرت کی جو زندگی ہے یہ اصل زندگی ہے۔ اب آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، یہ چیز مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کافروں کو تو ایمان ہی نہیں ہے، مسلمان مجبوری میں مانتا تو ہے لیکن یقین نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نہیں مانوں گا اور میں یہ بول دوں گا کہ نہیں میں یہ آخرت کی زندگی میں نہیں مانتا تو فوراً مجھ پر کفر کا فتویٰ دے گا، اس لیے وہ کہتا ہے نہیں آخرت پر میرا بھی ایمان ہے، بول تو دیتا ہے لیکن یقین ہے۔ اب آخرت کی زندگی اصل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک موٹے دماغ کے لیے عرض کر دوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان اس دنیا سے گزرے
اب ان لوگوں کو جب خبر کی طرف لے جایا گیا، ان میں سے بادشاہ بھی تھے اور بڑے بڑے بلینر اور ٹریلینر بھی تھے اور جھوپڑ پٹی کے رہنے والے غریب بھی تھے، مزدور بھی تھے، لیکن کسی کے لیے بھی اس کی موت کے وقت اس کی دولت اس کی خبر تک نہیں آئی، اور کسی کی دولتوں کو اس کی خبر کے اندر رکھ کر نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ اسی سے معلوم ہوا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اثر نہیں ہے، اور دنیا یہ انسان کے لیے انتظام کا ہے جو اللہ نے وقت دے رکھا ہے، اور انسان حالت سفر کے اندر ہے، ویٹنگ روم ہے، اور جو ہی انسان کو موت ہوگی تو انسان کو یہ موت ایک دنیا سے نکال کر دوسری دنیا کی طرف منتقل کرے۔ اس وقت جس میں ہم اور آپ ہیں اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اب جو ہی موت واقع ہوگی، موت آنے کے بعد ہم شفٹ ہو گئے یہاں سے نکل کر دوسری جگہ میں، اور اس شفٹ ہونے کے لیے موت ضروری ہے۔ موت کے بغیر اس دوسری دنیا میں ہم پہنچ نہیں سکتے، اس کے لیے اللہ نے موت کا نظام رکھا ہے، اور وہ جو دوسری دنیا ہے اسی کو عالم قبر کہیے، عالم برزخ کہیے، وہ دنیا ہے۔ پھر اس دنیا میں انسان کو ایک متعین وقت تک رہنا ہے، جیسے دنیا میں ایک چھوٹے سے وقت کے لیے رہنا تھا، عالم خبر کے اندر بھی انسان کو ایک وقت کے لیے رہنا ہے، پھر وہاں سے انسان کو منہ کرنا ہے، شفٹ کرنا ہے تیسری دنیا کی طرف، جس کو کہتے ہیں عالم آخرت، قیامت۔ اور وہ عالم، وہ دنیا اللہ تعالیٰ قیامت کے ذریعے اور اسرافیل علیہ السلام کے سور کے ذریعے برپا کریں گے۔ اب اس تیسری دنیا میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب و کتاب کریں گے اور اس کے لیے فیصلے کریں گے، اور فیصلے کرنے کے بعد جس کو اللہ کامیاب کہیں گے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، جس کو اللہ کہیں گے ناکام وہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے مختصر سے رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے کہا کہ بھئی یہ 60-70 سال ہیں، محنت مشقت کم کھا کر پی کر جیسا نہیں، جو بھی حساب کے اللہ نے مقدرات کے اعتبار سے آپ کو رکھا ہے، زیادہ گیلے شکوے کرے بغیر گزار لو، اور پوری فکر توجہ اور اپنا کانسنٹریٹ اپنی آخرت، اپنی قبر اور اپنی اگلی منزل کو بہتر بنانے کے لیے جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ اور کافروں کے لیے اللہ نے کہا تمہارے لیے جتنے مزے ہیں وہ بس 60-70 سال کی زندگی میں ہیں، اس کے بعد تو اربوں کھربوں ٹریلینوں سالوں کی جو زندگی ہے وہ تو تمہارے لیے بس عذابات کی، دکھوں کی، تکلیفوں اور مشقتوں کی ہے، نہ وہاں پر کوئی آپ پر رحم کرنے والا، نہ وہاں کوئی آپ کے آنسو پوچھنے والا۔ اب آپ سچے دل سے کہو، جس آدمی کو کھربوں سال سزائیں اور تکلیفیں ملنے والی ہیں، اس آدمی کو اگر 50-60 سال راحتیں دے دی جائے، دنیا کی سہولتیں دے دی جائے، کچھ دولتیں دے دی جائے، تو کیا یہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی کامیابی ہے؟ اس کے بالمقابل کسی کو اربوں کھربوں سالوں کا فائدہ دیا جائے اور اس کے بدلے میں دنیا کے 60-70 سال میں تھوڑی روکھی سوکھی کچھ مشکلات کی زندگی دے دی جائے، تو کیا یہ نقصان کا سودا ہے؟ بس اتنی بات سمجھ لی، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں بتایا ہے۔ اس سے متعلق ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات اچھی طرح آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے۔ ایک اسلامی بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا ہارون الرشید، بڑا نیک دیندار بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا حضرت بہلول، مجذوب قسم کے بزرگ ہوا کرتے تھے۔ مجذوب کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ مجذوب اس آدمی کو کہتے ہیں جب آدمی نیکی کے راستے پر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔
اب کسی کا دماغ اللہ کے ان انوارات و تجلیات کو برداشت کرتا ہے، کسی کا دماغ برداشت نہیں کرتا، اور جس کا دماغ برداشت نہیں کرتا اس کا دل انہی نظاروں کا کھو کر بہ جاتا ہے، دنیا اور تمام چیزوں سے اس کی توجہ ہٹتی ہے، کسی کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو حضرت بہلول مجذوب قسم کے بزرگ ہوا کرتے تھے، مگر ہارون الرشید بڑا پسند کرتا تھا، اور وہ جب بھی موقع ملتا تھا تو حضرت بہلول کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کیا کرتا۔ اتنا تعلق تھا کہ اس نے اپنے تمام درباروں کو کہہ رکھا تھا کہ بہلول جب کبھی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو کوئی ان کے ساتھ روک ٹوک نہ کرے، بے تکلف ان کو مشتاقانہ دیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول ہارون الرشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی، اچانک ہارون الرشید بادشاہ کو عجیب سوچی، اس نے لکڑی نکالی جو بڑی سنہری اور قیمتی لگ رہی تھی، اور بہلول کو دیتے ہوئے کہا کہ بہلول یہ لکڑی میری طرف سے آپ کے پاس ایک امانت ہے، یہ لکڑی آپ لے کر باہر نکلیں، جو آدمی دنیا میں آپ کو اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اس کو میری طرف سے تحفے دو۔ یہ ہارون الرشید نے بہلول سے کہا۔ بہلول نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ، آپ کا تحفہ ہے، اس کو رکھ لیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ میری نظر میں بہلول سب سے زیادہ بے وقوف تم سے بڑھ کر میری نظر میں بے وقوف کوئی نہیں۔ بس بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد چند مہینے سالوں کا عرصہ گزرا، اور چند سال گزرنے کے بعد ایک مرتبہ بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون الرشید زبردست بیمار ہے، بستر پر پڑے ہوئے، حکیموں کی دوائیں چل رہی ہیں، مختلف ڈاکٹر اور اطباء آ رہے ہیں، لیکن کسی کی دوا کارگر نہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت اللہ مقدر فرماتے ہیں پھر کسی ڈاکٹر کا کوئی نسخہ، کوئی گولی اس کے لیے کارگر نہیں ہوا کرتی۔ تو ہارون الرشید کا بھی یہی حال چل رہا تھا، اور بہلول کو پتہ چلا کہ بادشاہ اس حال میں ہے، فوراً آئے، اور بادشاہ کی خاص ہدایت تھی کہ بہلول جب بھی آئے کوئی روکنا نہیں، تو کسی نے نہیں روکا، سیدھے ان کو ہارون الرشید تک پہنچایا۔ بہلول بیٹھے ہارون الرشید کے پاس اور بیٹھ کر کہنے لگے، اب جو گفتگو انہوں نے کی یہ اپنے دل میں اتار لی۔ بہلول نے پوچھا کہ بادشاہ کیا حال ہے؟ ہارون الرشید بڑی کمزور اور نفاحت سے بھرپور آواز میں کہا، بہلول حال کیا پوچھتے ہو، اب تو بس سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا بادشاہ کہاں کا سفر درپیش ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو ہارون الرشید کے پشمردہ چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور انہوں نے کہا کہ بہلول کیا تم بچوں جیسی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہو؟ بھئی اب یہ جو سفر ہے یہ موت کا سفر ہے، آخرت کا سفر ہے، اس سفر پر روانہ کی۔ ہارون الرشید نے بہلول نے ہارون الرشید کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر تیسری بات پوچھی، بادشاہ اس سفر سے واپسی کب ہے؟ ہارون الرشید جھنجھلانے لگے، اور وہ معمولی بادشاہ نہیں تھا، اتنی بڑی سلطنت اللہ نے اس کو دی تھی، جب کبھی وہ آسمان پر کسی بادل کو دیکھتا تو کہتا جا جہاں جانا چاہتا ہے، اور برس جہاں برسنا چاہتا ہے، تیرے پانی کے قطرات سے زمین میں جو چیز بھی اگے گی اس کا ٹیکس میرے ہی خزانے میں آ کر جمع ہوگا۔ اتنی وسیع سلطنت کا مالک تھا۔ تو بہلول نے پوچھا بادشاہ سفر سے کب ہے واپس؟ وہ جھنجھلا کر پھر تلخ
مسکراہٹ لا کر کہنے لگا کہ بہلول تمہیں پتہ نہیں آخرت کے سفر پر بس خالی انٹری ہوتی ہے، ایگزٹ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، بس جو ایک مرتبہ جاتا ہے پھر واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے ہارون الرشید کے اس جواب کو پھر نظر انداز کر کے پھر چوتھا سوال کیا، بادشاہ اس سفر کے لیے کیا انتظامات رکھے، کتنے فوجیوں کو آپ نے بھیجا ہے، کتنا سامان اور کتنے خیمے، کتنی دولتوں کے انبار آپ نے اپنے سفر کی سہولت کے لیے رکھے ہیں۔ اب بادشاہ کی ہمت جواب دے، بادشاہ ٹوٹتے ہوئے کہنے لگا بہلول کو کہ بہلول کیا بے وقوفوں جیسی کچھ لگا رکھے ہو، میں نے بتایا کہ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں ایک مرتبہ کوئی داخل ہوتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا، یہ وہ سفر ہے جس میں ہر انسان کو تنہا جانا پڑتا ہے، یہاں نہ کوئی دوست آتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، نہ بیوی ہوتی ہے، نہ بچے ہوتے ہیں، نہ دولت ہوتی ہے، کوئی نہیں، انسان کو بس تنہا جانا پڑتا ہے۔ بہلول نے پھر بادشاہ کی گفتگو کو نظر انداز کیا کر کے کہا کہ بادشاہ آپ کی ایک امانت بہت دنوں سے میرے پاس رکھی، یاد ہے کہ چند مہینے پہلے ایک مرتبہ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے ایک چھڑی مجھے دی تھی اور یہ کہہ کر دی تھی کہ بہلول دنیا میں تمہیں تم سے زیادہ کوئی بے وقوف نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو میری طرف سے گفٹ میں دے دینا۔ بہلول نے کہا کہ بادشاہ میں بہت پھرا، بہت لوگوں سے میں نے ملاقات کی یہ جاننے کے لیے کہ مجھ سے بڑھ کر بے وقوف کون ہے۔ بادشاہ مجھ سے بڑھ کر بے وقوف آپ کے سوا کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے یہ جو امانت آپ نے مجھے چھڑی کی دی تھی یہ آپ ہی رکھی تھی۔ تو ہارون الرشید کا منہ کھلا رہ گیا، کہنے لگا کہ وہ کیسے؟ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا آپ کا کہیں پر کوئی چھوٹا سا سفر ہوتا تو اس کی جو تاریخ اور تاریخ 2 مہینے اور سال پہلے طے ہوتی تھی کہ بادشاہ سلامت کو اگلے سال 2 دن کے لیے فلاں گاؤں جانا ہے۔ تو اب آپ کی سفر سے 6 مہینے پہلے فوج وہاں پہنچتی تھی اور آپ کے لیے پورے راستے بناتی تھی اور راستے سے ہر قسم کی رکاوٹوں اور تکلیفوں کو دور کرتی تھی، اور پھر بادشاہ سلامت کو 2 دن یہاں پر رہنے میں کسی قسم کی رکاوٹ اور تکلیف نہ ہو اس کے لیے بڑے بڑے لوگ اپنا سرمایہ اور اپنی دولت لٹایا کرتے تھے۔ بادشاہ اتنا اہتمام ہوتا تھا دنیا کے 2 روزہ سفر کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آخرت کا سفر ہے اور پھر اس سفر سے آپ واپسی نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تیاری بھی نہیں ہے، تو آپ سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں۔ یہ بہلول اور ہارون الرشید کی جو گفتگو ہے، اس گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ پر رکھیں، اپنی آنکھیں بند کیجیے اور پوچھیے کیا ہمارا حال کیا اس سے کچھ الگ ہے؟ دنیا کے اندر کبھی کہیں گھومنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بکنگ بہت پہلے سے کرواتے ہیں۔ جس کو باہر ملکوں کو جانا ہوتا ہے وہ پلین کی بکنگ کرتا ہے، ملک کے اندر جس کو جانا ہوتا ہے وہ ٹرین کی بکنگ کرتا ہے 4 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے۔ اب کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ کو یہاں سے بنگلور جانا ہے، یہاں سے آپ کو دلی جانا ہے، اس کے لیے 3-4 مہینے پہلے ٹکٹ بک کرنے کی کیا ضرورت؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ صاحب اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو جو 24 گھنٹے کا میرا اپنا سفر ہوگا اس میں مجھے بڑی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، میں سو نہیں سکوں گا، میں بیٹھ نہیں سکوں گا، میرے لیے بڑی تکلیف ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سفر میں میرے جو 24 گھنٹے گزرے ان 24 گھنٹوں میں
ہر قسم کی تکلیف اور مشقت سے بچانے کے لیے اور سہولت اور راحت حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ بے شک اسلام اس سے آپ کو منع نہیں کرتا، اسلام آپ کی توجہ دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے۔ 24 گھنٹے کی راحت حاصل کرنے کے لیے مہینوں پہلوں سے اہتمام ہو رہا ہے۔ اب آپ ایک اور سفر پر جانے والے ہیں جس کو موت کا سفر کہتے ہیں۔ اس سفر کے لیے آپ نے کیا راحت حاصل کی؟ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ قبر کیڑوں کا گھر ہے، قبر مکوڑوں کا گھر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ اور خبر وہ ہوتی ہے جس کے اندر ایسے ایسے سانپ مسلط ہوتے ہیں انسان پر کہ نبی نے فرمایا کہ زہر اتنا ہوتا ہے اگر وہ سانپ اس روئے زمین پر کسی حصے میں پھن مارے قیامت تک وہاں پر کوئی گھاس اگ نہیں سکتی، وہ اتنا زہریلا ہوا کرتا ہے، وہ ڈسنے والا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں؟ کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا مجھے ان سانپوں سے کیسے بچانا ہے؟ وہ خبر کے بارے میں نبی نے فرمایا تو یا تو اللہ اس خبر کو کشادہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس خبر کو تنگ فرماتے ہیں۔ اتنا تنگ فرماتے ہیں کہ نبی نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں گھسیڑ کر فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے میں گھستی ہیں، انسان کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف اس طرح گھستی ہیں۔ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری کی؟ کبھی سوچا آپ کی فکر پوری اس پر ہے کہ میرے بچہ اچھا پڑھ لے، بچہ پڑھ لیا تو اس کے بعد بچے کی اور آپ کی فکر یہ ہے کہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر یہ نوکر لگ جائے، وہ لگ گیا، اب اس کے بعد فکر ہے کہ اس کی شادی کسی اچھی لڑکی سے ہو اور ایسے باپ کی بیٹی سے ہو جس کے پاس دولتوں کے انبار ہو، اس کی فکر، اس کی تلاش، وہ مرحلہ گزر ہو پورا ہو گیا۔ اب اس کی فکر کہ اب اس کو بچے ہو گئے تو اب اس کی فکر کہ یہ بچے کیسے تعلیم حاصل کرے۔ یہ پوری زندگی کیا اسی حجامت کے لیے اللہ نے دے رکھی ہے؟ اور آپ پہلے اپنے بچوں کی فکر کرتے رہے، پھر بچوں کو پڑھایا لکھایا، ان کی فکر کرتے رہے، پھر اس کے بعد ان کے بچوں کے بارے میں سوچتے رہے۔ کیا آپ چوکیدار ہیں؟ کیا خدا نے آپ کو اس کے لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین میں جتنے انسان رہتے اور بستے سب کی روزی روٹی، ان کی خیر خواہی کی ذمہ داری ہم تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ نے منصوبہ بندی کی ہے کس کو کتنے دن رہنا ہے، کتنا قابل بننا ہے، انسان کو کوشش کرنا ہے، اس سے منع نہیں کیا جاتا۔ منع اس سے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ، پوری یکسوئی بس اسی کی طرف کرتے اور اپنی خبر اور اپنی آخرت سے بالکل یکسو۔ آج ہو یہی رہا کہ انسان جس دنیا کو کماتا ہے، اس دنیا کو کمانے کے لیے خدا کو ناراض کرتا ہے، رسول کی سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے اور اپنی خبر کو بھلا رہا ہے، حلال و حرام کو ایک کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کہیں پر بہن کا حق مار رہا ہے، کہیں بھائیوں کا حق مار رہا ہے، وہ سارا کا سارا مار کر دولتوں کے انبار جمع کر رہا ہے، اور اتنا سب کچھ تو نے کر لیا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب تو مر رہا ہے تو مرنے کے بعد تیری ساری کی ساری دولت تو یہی کی یہی ہے، اب تجھے اکیلے جانا ہے اس گڑھے کے اندر اور جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوالات کا تجھے سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا دولت تو نے کہاں سے کمائی، تو کیوں دوسروں کا حق لوٹا، جس دولت کو تو نے حرام سے کمایا، آج تیرے جانے کے بعد اسی دولت پر تیرے بچے عیاشی کر رہے ہیں، اور وہ بچے بھی سارے کے سارے اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حرام سے تو نے کمایا تھا، حرام کا عمل پر ان پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں، کیا تو نے کیا؟ سوائے اپنی خبر کو جہنم کا گڑھا بنانے کے کچھ نہیں کیا۔ یہ جو اس وقت ہماری فکر اور طرز عمل چل رہا ہے،
اس سے ہمیں سمجھنے کی اور احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تعالیٰ اپنے قلم سے ہمیں اس کا احساس کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ دو باتیں 2 منٹ کے لیے مختصر طور پر اور عرض کرنی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان تو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمائے، لیکن میرے اپنے شعور اور یادداشت کے مطابق یہ ایسا رمضان ہے کہ جس کا آغاز جمعہ سے ہوگا اور جس کا اختتام جمعہ پر ہو رہا ہے۔ ایک مکمل مہینہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت اور اپنی نجات کے لیے اور اپنی آخرت کی کمائی کے لیے اور اپنی قبر کی روشنی کے لیے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر نیکیوں کو آسان بنانے کے لیے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈالا، اور نفس جو انسان کا بدترین دشمن روزہ رکھوا کر خدا نے اس کو بھی ناکوب کر دیا، اور جنت کے دروازے کھول کر عرش کے نیچے سے ہوائیں چلا کر دنیا میں نیکی کے ماحول کو عام کر دیا۔ خدا نے کہا کہ اے مسلمانوں، اب تمہیں کوئی بہکانے والا، کوئی گمراہ کرنے والا، خدا سے دور لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب نیکی کرو، اللہ سے اپنا تعلق بڑھاؤ۔ اس مقصد کے تحت خدا نے آپ کو اور مجھے رمضان عطا فرمایا تھا، اور خدا کا یہ بابرکت مہینہ آیا، چند گھڑیوں میں رخصت ہونے والا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد یا افطار کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر میں مصلی بچھا کر بیٹھے، یا اپنے مسجد کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے دیا تھا، اس موقع میں میں نے کیا کیا؟ یہ سوال ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اس دنیا میں مختلف لوگوں، مختلف کاروبار کے لوگوں کے سیزن ہوا کرتے ہیں۔ رمضان میں سیزن ہوتا ہے چپل والوں کا، کپڑے والوں کا، حدیث والوں کا، دہی بڑے والوں کا، اور مختلف لوگوں کے سیزن ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ 1 مہینے کا کاروبار بڑی پابندی اور بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، اور جو بھی کاروبار کرتا ہے اس امید سے کرتا ہے کہ مجھے کچھ پرافٹ ملے گا، سہولتیں حاصل ہوں گی، اتنی سہولتیں کہ میں باقی سارا سال آرام سے، سکون سے ان سہولتوں سے استفادہ کر سکیں۔ سب اسی مقصد سے اب جب سیزن ختم ہوتا ہے تو آج شام میں وہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں، تمام کاروبار بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ میں بھی 1 مہینے سے نمازوں کو، سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے دھندوں میں رہا، میں نے اس 1 مہینے میں کیا کمایا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ آپ بھی ایمان والے ہیں، آپ کا بھی سوال یہ کہ اللہ نے یہ مہینہ دیا تھا، اس 1 مہینے کے اندر میری اپنے اندر کتنی ترقی ہوئی، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نیکیاں کمائی۔ اب آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کریں سب کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اگر آپ کو جب آپ اس طرح کا حساب و کتاب کریں گے 2 چیزیں سامنے آئیں گی، یا تو یہ نکلے گا کہ آپ کا رمضان انتہائی بکواس گزرا، یا پھر آپ کو یہ لگے گا کہ یہ رمضان میں بہت اچھا گزارا۔ اگر آپ نے رمضان بہت اچھا گزارا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، کہیے کہ مالک میری حیثیت تو تھی نہیں کہ رمضان کو اچھا گزارتا، آپ کا کرم اور آپ کی توفیق شامل حال رہی، جس کے نتیجے میں میرا رمضان بہت اچھا گزرا۔ اے اللہ تھینک یو، شکریہ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن میں ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اس طرح اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اگلی زندگی جو آپ کو دے گا مزید شکر گزاری کی اور عبادت گزاری کی، بندگی کی عطا کرے گا۔ اور اگر زندگی میں یہ نکلا حساب و کتاب میں بکواس گزرا تو اللہ سے توبہ کیجیے اور اللہ کو منائیے، چھوڑیے، اللہ سے کہیے کہ اللہ میں اتنا بدبخت ہوں، بدنصیب ہوں واقعی کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ آپ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا جس میں مغفرت کے معمولی چیزوں پر اتنے بڑے بہانے رکھے تھے،
اے اللہ ان میں سے میں کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکا، حقیقی بدنصیب بن گیا۔ اے اللہ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ جب تک خدا آپ میرے دل کے اندر معافی کا اطمینان نہیں دیں گے، میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گا۔ اے اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھ سے زیادہ اس پورے محلے میں تباہ بدقسمت کوئی شخص نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کہ عید کا دن ہے کہ اپنے گھر کے اندر روتے بیٹھے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ امیر المومنین باہر نکلیے، لیکن جواب ہی نہیں، صرف سسکیوں کی آواز ہے۔ امیر المومنین باہر آئے تو لوگوں نے ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر بتر دیکھا، پوچھا کہ کیوں روئے، کیا کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ آج عید ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی اس مسلمان کی ہے جس کے روزوں کو، جس کی عبادتوں کو، جس کی صدقات کو، جس کی زکوٰۃ کو اور جس کے نمازوں کو خدا نے قبول کیا ہو۔ میری عبادت اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی مجھے نہیں پتا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ احساس، یہ فکر آج کی اس مبارک رات میں کرنی چاہیے اور پورے مہینے کا جائزہ اور اس کا اہتمام کریں۔ تیسری اور آخری بات اس موقع پر عرض کرنے کی کہ اس رمضان کے اندر اس محلے کے نوجوانوں کے کچھ ایسے واقعات دیکھنے کو ملے پریکٹیکل طور پر اور کچھ سننے کو ملے، یہاں کے بھی اور ہندوستان کے مختلف حصوں کے۔ ہندوستان کے جو مختلف حصوں کے سننے کو ملے اس میں دو واقعی سنی۔ ٹائمز آف انڈیا کے اندر ایک پوری اسٹوری لگی تھی، ایک چھوٹی بچی جس کی عمر 8 سال کی، وہ اسکول جایا کرتی تھی، اس نے اسکول کے اندر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مختلف بچوں سے دوستی لگا رکھی تھی۔ ماں باپ کو پتا چلا کہ ہماری بچی اتنی چھوٹی اور اس کی دوستی بچوں کے ساتھ ہے، تو ماں باپ نے اس بچی کو پہلے بہت منع کیا، لیکن بچی سمجھنے کے لیے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تیار نہیں تھی، تو دوستی کا سلسلہ جاری تھا، تو ماں باپ نے سختی کرتے ہوئے اس بچی کو اپنے گھر بٹھا لیا، کہا کہ اب یہاں سے اسکول جانے کی ضرورت ہے۔ تو اس بچی نے کیا کیا، اپنے کسی ایک فرینڈ کو فون کیا اور میڈیکل سے نیند کی گولیوں کی بہت بڑی مقدار منگائی، اور منگا کر ایک دن موقع دیکھ کر ان گولیوں کو پیسا اور شربت میں ملا کر اپنے ماں باپ کو پلایا، اور ماں باپ جب ان دوا کو پینے کے بعد ان پر گہری نیند طاری ہو گئی تو وہ 8 سالہ بچی اٹھی، اپنے گھر کے اندر سے چاقو اور کلہاڑی لائی، اپنے ماں باپ کی گردنوں کو کاٹا۔ خصوص اتنا تھا، نفرت غصہ اس بات کا تھا ماں باپ سے کہ ہمارے اپنے ماں باپ نے مجھے اسکول جانے سے اور مردوں سے دوستی کرنے سے روکا اور منع کیا۔ یہ ممبئی کا واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ کہ ایک نوجوان جو مختلف قسم کی غلط صحبت کے نتیجے میں لعنتوں میں مبتلا ہو گیا، گانجا، چرس، افیم، اس قسم کے نشے کے۔ اب اس کے بعد وہ روزانہ اپنے ماں باپ سے تقاضا کرتا تھا کہ مجھے نشے کے لیے پیسے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیسوں کا جھاڑ کسی گھر کے اندر تو لگا ہوا نہیں ہوتا کہ اس سے توڑ توڑ کر بیٹے کو دیتے جائے۔ جب تک ماں کے پاس ماں کے یہاں کے بچے کچھ پیسے تھے اپنے بچے کو دیتی رہی، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ ماں کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور باپ کے پاس بھی پیسے ختم ہو گئے، تو اب یہ جھنجھلا کر ماں باپ سے روزانہ لڑتا تھا، پیسوں کا تقاضا کرتا تھا، ماں بہن یہ کیا کرتا تھا اپنے ماں باپ کی، اور پھر گھر کی ایک ایک چیز بکنے لگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ گھر میں بکنے کے قابل کوئی نہیں رہی، تو وہ حسب معمول نکما آوارہ بچہ بدبخت ایک دن اپنے ماں باپ کو غصے میں پتھر لا کر دونوں پر ڈالا، اور جب دونوں زخموں سے چور چور ہو گئے تو
تو اس بڑے پتھر کو لے کر اپنے باپ اور اپنی ماں کے چہرے پر اتنا مارتا رہا، اتنا مارتا رہا، اتنا مارتا رہا کہ ان کے چہرے ہی چپک کر رہ گئے۔ اور پھر اس کی خباثت، اس کی ضلالت، اس کی رذالت کی حد اور انتہا دیکھی ہے کہ اس نے اپنے باپ دوستوں سے کہا کہ اس کی ویڈیو بنائی ہے۔ اب جو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ارے اب تو مت مار، اب تو مت مار، وہ تو مر چکے ہیں۔ نفرت اتنی تھی کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے لیکن اس کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسجد محمدیہ کا واقعہ 5 دن پہلے ایک بات، میں مکمل تفصیل نہیں بولتا، ایک بات میرے پاس آیا، بڑا پریشان تھا، اور وہ آ کر جس درد دلی کے ساتھ میرے سامنے اپنا غم بیان کر رہا تھا کہ میرا کلیجہ دہل رہا تھا اس کی باتیں سن کر۔ وہ کہنے لگا کہ مولانا میرے بچے کی عمر 15 سال ہے، وہ گانجے اور افیم کی لعنت میں مبتلا ہے، اور وہ اپنے نشے کا شوق پورا کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ چوریاں بھی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ میں نے اور میری بیوی نے کہا کہ تیرے دونوں پیر پڑتے ہیں، خدا کے لیے ان حرکتوں سے باز آ جا، لیکن مولانا وہ ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ یہ اس کا سوال تھا۔ ابھی ہماری مسجد کے مؤذن صاحب نے ایک اور واقعہ مجھے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اسی رمضان کے مہینے کے اندر میں مسجد کے اندر تھا، کاموں کے اندر، لیکن مجھے فرسٹ فلور کے اندر دھینگا، مشتی، لڑائی، دھکم پیٹ کی آوازیں محسوس ہوئی۔ میں گیا اوپر تھوڑی دیر کے بعد کہ دیکھوں کہ وہ کیا رہا ہے۔ جب میں اوپر گیا تو دیکھا ایک 15 سالہ بچہ ہے، ایک باپ اور اس کا بڑا بھائی، دونوں کے دونوں سے وہ الجھا ہوا ہے، دونوں کو گرا رہا ہے، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اب باپ نے اپنی بے بسی دیکھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر گھر تک نہیں لے جا پا رہا، تو مؤذن صاحب سے گزارش کی کہ مؤذن صاحب برائے کرم اس کو میرے گھر آنے کے لیے بولے۔ تو مؤذن صاحب نے اس بچے کو سختی سے کہا کہ اٹھو، یہ مسجد ہے، فقط نماز کے لیے ہے، آرام کرنے کا حال نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ اور انہوں نے بھی کئی مرتبہ کہنے کے بعد وہ بچہ اٹھا اور فرسٹ فلور پر آ کر اپنے باپ اور اپنے بھائی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ تمہارے جو بس میں تھا وہ تم نے کیا، اب میرے بس میں جو ہوگا وہ میں کروں گا۔ یہ کہیں اور کہیں آپ کے اپنے سلطان نگر مسجد محمدیہ کا واقعہ۔ اس وقت ہماری اپنی نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے، ان کی آپ نے کیا تربیت کی، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو میرے ذہن میں ان حالات اور واقعات کو پڑھنے اور سننے کے بعد ایک بات آئی، وہ یہ کہ یہ وقت اب تانے مارنے، ایک دوسرے کے گلے شکوے کرنے کا وقت نہیں ہے کہ اس سے ہوگا کیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ میں اب ان نوجوانوں پر محنت کروں گا۔ انشاءاللہ رمضان کے 15 دن کے بعد جس طرح 3 درس قرآن کے ہوتے ہیں، میرا ایک درس ان نوجوانوں کے لیے ہوا کرے۔ اب اس میں وہ نوجوان جو 10 کلاس میں پڑھتے ہیں، وہاں سے آگے کی جو تعلیم ہے، اور دیگر نوجوان جو دوسری چیزوں میں مشغول و مصروف ہیں، وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ بس ان نوجوانوں کے لیے ہر پیر کے دن آج سے 1.25 گھنٹے کا ایک درس ہوگا۔ اس درس کے اندر ان نوجوانوں کو میں سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اللہ ان سے کیا چاہتے ہیں، ماں باپ ان سے کیا چاہتے ہیں، اور ملک جس ملک میں وہ پیدا ہوئے اس ملک سے متعلق ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس معاملے میں ان نوجوانوں کو روشنی دینا چاہتا ہوں۔
میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ تمام جب میں رمضان کے 15 دن کے بعد پیر کے دن کا وہ درس شروع کروں، آپ اپنے بچوں کو ضرور مسجد کے اندر روانہ فرمائیں۔ آج سے 2 گھنٹے کے لیے کیا آپ کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس ہونے کے لیے اچھے بڑے کا طریقہ اور راستہ معلوم کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے کیا آپ اپنے بچوں کو مسجد کے اندر بھیجنا پسند کریں گے؟ آواز نہیں ہے، ہاتھ اٹھائیے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام کے تمام ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے قریب ہوں، وہ آپ کے لیے بے عزتی کا سبب نہ بنے، آپ کا بچہ آپ کا فخر ہو، آپ کا مان۔ بس یہی کوشش ان بچوں سے مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کچھ مفید تعلیم و تربیت کا سلسلہ فراہم کرنے کی اور ان کے لیے صدق دل سے کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا